جہمے کا یہ قول ہے، بھائی کا یہ سوال ہے، یہ قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ آگے ہے، نہ پیچھے ہے، نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے، نہ دنیا کے اندر، دنیا سے باہر ہے۔ اور دوسرا قول ہے کہ ہر جگہ موجود ہے۔ تو اس کی مطابقت کیسے دی جائے گی؟ ان سے پوچھے کیسے دی جائے گی؟ یہ عقل کی بات کرتے ہیں نا، ان کے اقوامی تضادات موجود ہیں، تذبذب کا شکار ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نزدیک معدوم ہے۔ جو معدوم ہے وہ ہر جگہ موجود کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے قول سے یہ تضاد لازمی ہونا تھا، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ دل کی معرفت ہے۔ بس جب رب کو جان لیا ہے، اب رب کہاں ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ معرفت ہی کافی ہے۔ ہر جگہ موجود ہے۔ نظریہ لے کے آیا تھا، رد کیا گیا۔ کیسے ممکن ہے؟ اگر مانتے عرش پر مستوی ہے تو اس کے نزدیک تشبیہ لازم آتی ہے، سمت لازم آتی ہے۔ اس کا انکار کیا تو ہر جگہ موجود ہونا پڑا۔ اور پھر جو ہر جگہ موجود ہے وہ دنیا سے باہر کیسے ہے؟ دنیا کے اندر کیسے ہے؟ دائیں بائیں کیسے ہے؟ تو خود تذبذب کا شکار ہوئے۔ ان کے مختلف جگہوں کے بھی گروہ ہیں۔ کوئی پہلے قول کا قائل ہیں، کہتے نہیں ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس قول کو مانتے ہیں۔ کوئی کہتے نہیں ہم دوسرے قول کو مانتے، پہلے کو نہیں مانتے۔ اس لیے آپ دیکھیں جبر کے عقیدے کے تعلق سے دیکھیں، ارجاء کے تعلق، مرجئہ کتنی ہیں، مرجئہ کتنی گروہ نکلے ہیں۔ اصل تو ادھر سی تھا نا، جہم بن صفوان سے، کہ عمل کو ایمان سے خارج کر دینا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ایمان میں۔ تو دور حاضر میں آپ کو یہ دوسرے سوچ والے گروہ زیادہ ملیں گے، کیونکہ اس قول کو کلابیہ نے لیا، ابن کلاب نے لیا، اس سے مشہور ہوا۔ اور آج یہ قول منسوب ہوتا ہے امام حسن اشعری کی طرف، جبکہ غلط ہے۔ وہ توبہ کر چکا تھا اس بدعقیدگی سے، لیکن ماتریدی کا ابھی بھی نظریہ یہی ہے۔ جو ماتریدی ہیں ان کا نظریہ ابھی بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ ان لوگوں نے یہ جتنی بھی گروہ دیکھیں، جہمیہ ہے، معتزلہ ہے، کلابیہ ہے، اشعریہ ہے، ماتریدیہ ہے، صرف ان 5 گروہوں کو لے لیں آپ۔ اہل سنت جماعت جو ہے وہ بھی موجود ہے۔ یہ تسلسل جو ہے اسماء و صفات کا انکار کہ اللہ تعالیٰ کے ذات کے تعلق سے، اسماء و صفات کے تعلق سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ کیسے ہوئی ہیں۔ جہم بن صفوان سب سے پہلے جہمیت کو لے کے آیا، سب کا انکار کر دیا۔ جب سب کا انکار کیا تو ایک گروہ اس کو ماننے والوں میں سے جو یہ عقیدہ رکھتے کہ اسماء و صفات میں کچھ غلطی ہے، اس کے کچھ بعض سارا قول قبول کر لیا جہم بن صفوان کا، جہمی ٹھہرے۔ بعض نے کہا کچھ قول ٹھیک ہے، کچھ غلط ہیں۔ جو کچھ غلط کچھ ٹھیک، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، الگ سے جماعت بن گئی معتزلہ کی۔ انہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء سے دونوں کو رد کرنا بہت بڑی جرات ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ تشبیہ لازمات، اسماء میں تشبیہ نہیں ہے، صفات میں تشبیہ لازمات ہے۔ تو اسماء کو قبول کرتے ہیں، صفات کا مکمل انکار کر دیتے ہیں۔ کس چیز پہ اس معاملے کو تولا؟ عقل پہ، عقل پہ صرف۔ دیکھیں عقل کہاں پہ لے کے جاتی ہے۔ واللہ اگر عقل شریعت کے حد سے نہ باندھی جائے تو دیکھیں کہاں تک لے جاتی ہے انسان کو۔ جہاں پہ تو ویسے اس کی مت ماری گئی تھی نا، عقل کو آگے کر کے رب کا انکار کر دیا اس نے، یہ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ بہرحال تو نے کہا کچھ باتیں بندہ ٹھیک کرتا، کچھ باتیں غلط ہے۔ عقل پہ تولا، صرف شریعت کی طرف نہیں گئے۔ تو نے کہا اسماء اللہ تعالیٰ کے ہیں، مانتے ہیں صفات۔ اچھا اسماء کیسے مان لیے؟ علیم ہے بغیر علم کے، حکیم ہے بغیر حکمت کے۔ سبحان اللہ۔ یعنی انہیں کیا چاہیے؟ یہ بات کیوں کہی کہ صفات پر اگر ایمان ہے تو پھر وہی بات ان کے نزدیک کفری عقیدہ، تشبیہ لازم آتی ہے، عقل کے تقاضے ان کے نزدیک۔ تو معتزلہ نے کہا کہ اسماء ہیں، صفات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کلابی آئے، انہوں نے کہا دیکھیں یہ جرت کرنا کہ صفات ساری نہیں ہیں، یہ تو غلط ہے۔ بعض صفات اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بیان کی، اور عقل بھی ان کو مانتا ہے۔ بات عقل کی کرتے ہیں تو شریعت میں بھی اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے۔ صرف عقل کی بات ہم کرتے تو بات درست نہیں ہے۔ تو پھر بھی عقل کو آگے کرتے ہوئے تولا عقل پہ، شریعت پہ کچھ مل گیا ان کو، ان کے نزدیک،
لیکن عقل مقدم، جسے میں نے اصول رازی میں نے بتایا تھا، فخر الدین رازی نے اصول بنایا تھا، تو عقل کو آگے کرتے ہوئے شریعت میں دیکھا کہ کچھ ہمیں یہاں پر بھی دلائل ملی ہیں، کیونکہ عقل نقل پہ مقدم ہے، تو اس کے تقاضا یہ ہے کہ صرف صفات میں سے 7 صفات ہم مانیں گے، باقی نہیں مانیں گے ہم، 7 صرف۔ پھر ماتریدی ہے، انہوں نے کہا صفات 7 نہیں 8 ہونی چاہیے، اور ایک اور صفت بھی ایڈ کر لی۔ ابو حسن اشعری منہج پہلے معتزلی تھا، پھر منہج کلابیہ کو اختیار کیا، 40 سال تک رہا، مرنے سے پہلے اللہ نے توفیق توبہ کر لی۔ آج بہتان نزور ان کی طرف اشعریت کو منسوب کیا جاتا ہے۔ ماتریدی باقی رہے اپنے ان 8 صفات پر، آج بھی اس پہ قائم ہے۔ عجب بات دیکھیں، یہ سارے گروہ جو ہیں چاہا حق کو صرف چاہنے کی حد تک، عقل کو آگے کرتے ہوئے کیا حق کو پا سکے؟ نہیں پا سکے۔ اہل سنت جماعت انہی کی زمانے میں دیکھیں، سب باتیں ایک ہی زمانے کی ہو رہی ہیں، جہاں بن صفوان سے پہلے سے لے کے آج تک، اسی زمانے میں ان کے ساتھ دوسری طرف اہل سنت جماعت میں موجود تھے علماء، انہوں نے شریعت کے نصوص میں ان سب کے اقوال کو تولا، اور منہج سلف کی روشنی میں سب کا رد کرتے گئے، اور الگ سے تمیز اختیار کر لیا ہے۔ تو جس نے بھی اہل بدعت کے ان راستوں میں کسی راستے کو اختیار کیا ہے، وہ گمراہ لازمی ہوا ہے، کیونکہ راستے صرف ایک ہی ہے، منہج سلف ہے۔ پوری شریعت ابتدا اصول سے ہوتی ہے، انتہا اخلاق و آداب تک ہوتی ہے، بالکل روشن واضح منہج ہے، اس میں کوئی کہیں پر کوئی نہ قدورت ہے نہ دھندلاہٹ ہے، سب کچھ واضح ہے واللہ۔ آپ کو اللہ تعالیٰ جس شخص کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے اور حقائق واضح ہو جاتی ہیں، تو اس کے پاس ترازو ہوتا ہے، وہ اسی پر تولتا ہے۔ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح، واللہ کبھی ٹھوکر نہیں کھائے گا، بشرط ہے کہ خواہش رس غالب نہیں ہونا چاہیے، مغلوب ہونا چاہیے۔ اس منہج پر چلتے ہوئے خواہش نہیں چلتی، حقائق اور دلائل کی روشنی میں معاملات طے ہوتے ہیں، ورنہ انسان کی خواہش تو کچھ بھی چاہتی ہے، کئی دائیں بائیں نکلنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے حساب قدر کی دعا کرتے ہوئے قدم آگے بڑھاتے ہوئے جو اس راستے پہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق بھی ہوتی ہے اور حق بھی واضح ہو جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔